میں وہ اکیلے عمران خان کا کردار تو حکومت کا ہی ہے اور آپ کا یا میرا؟ نہیں میرا تو نہیں ہے، حکومت کو تو ابھی تھوڑا عرصہ ہوا نا، 2 سال بڑا عرصہ ہوتا ہے. چلے میں اس پہ کیا ڈیفینڈ کروں، ہلالی صاحب کا ویو لیتا ہے، دیکھتے ہیں وہ بھی یہی سمجھتے ہیں. ہلالی صاحب کیا پاکستان تحریک انصاف کی کوئی کامیابی نہیں ہے؟ انہوں نے کچھ نہیں حاصل کیا اتنی لمبی جدوجہد میں؟ میں تو سمجھتا ہوں ان کے پالیسیز میں اتنے یو ٹرنز ہیں جو کاراکورم ہائی وے میں اتنے یو ٹرنز نہیں ہیں جتنے ان کے پالیسیز میں ہے. تو کہنے کی بات یہ ہے غلطیاں ہوئی اور یو ٹرنز ہوا. ہلالی صاحب ان کے پاس تو 200 ایکسپرٹس کی ٹیم تھی جنہوں نے آ کے ملک کو بدل دینا تھا. مجھے بتا دیں ان 200 میں سے 20 ایکسپرٹ ہی آ جاتے تو شاید ملک کی حالت آج یہ نہ ہوتی. وہ تو ایکسپرٹ کہاں چلے گئے کہ اگر آپ یہ کہہ دیں گے میں بڑا ایماندار ہوں لیکن میری ٹیم جو ہے میرے قابو میں نہیں ہے، میرا رپورٹر جا کے باہر سے پیسے لے لیتا ہے، میرا کیمرہ مین جا کے اپنے کام کروا لیتا ہے، تو پھر مجھے یہ سیٹ چھوڑ دینی چاہیے. پھر مجھے یہ دیکھنا چاہیے اگر میری ٹیم میرے کنٹرول میں نہیں ہے تو قصور تو میرا ہے، ٹیم میں نے بنائی ہے نا. لیکن پچھلے ہم نے کبھی ایسے دیکھا نہیں اتنے ریگولر اجلاس ہو رہے ہوں یا. اور پھر سب سے ایک اور جو ان کی میں سمجھتی ہوں کہ ڈسکس ہونی چاہیے چیز وہ یہ کہ انٹرنیشنل فورمز پر جس طرح سے انہوں نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا ہے، پاکستان کا جس طرح سے اونچا ہوا ہے، جس طرح سے انہوں نے ویژن اپنا دیا ہے، جیسے ہمیں انٹرنیشنلی ہم آئسولیشن کی طرف جا رہے تھے، ہمیں وہ ایک ویلیو ملی ہے دنیا میں ورلڈ وائڈ، تو اس کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے جو ان کے ہاتھ میں. عمران خان صاحب بنیادی طور پہ لکی آدمی ہے، ان کی قسمت بڑی اچھی ہے. حالات ایسے اب جو کام ان کی کریڈٹ کیا ہے وہ آپ قسمت کو نہ ڈالیں نا، یہ اس کو کریڈٹ دیں. اچھا یہ اسٹرانگ پوائنٹ عمران خان کا فارن افیئرز نہیں. ہلالی صاحب میری بات تو سنیں نا، مجھے اب یہ آپ کا ہی وہ نواز شریف کے طرح تو نہیں ہے خدا کے لیے، وہ تو ایک ڈسگریس تھا بھائی، اس کو بولنا نہیں آتا تھا، وہ نوٹس کے بغیر کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا. ہلالی صاحب میں کب کہہ رہا ہوں کہ وہ فرشتہ تھے اور یہ شیطان ہے؟ میں تو نہیں کہہ رہا، میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ عموماً آپ یہی کہتے ہیں. نہیں میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ وہ بڑے چیمپئن تھے. میں آپ سے صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہیں بیٹھ کے کہتے تھے کہ کشمیر ایشو پہ ہماری پالیسی ٹھیک نہیں ہے. اب مجھے آپ یہ بتائیں اس کے بعد آپ یہ دیکھ لیں اگر امریکہ نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے فوجی یہاں سے لے کے نکالنی ہے تو اس میں عمران خان کو تو کریڈٹ نہیں جاتا. عمران خان صاحب کو یہ ضرور کریڈٹ جاتا ہے کہ ایسے حالات میں یہ اچھا پلے کر گئے، قسمت نے ساتھ دیا اور ساتھ انہوں نے اس میں اچھا پلے کر دیا، یہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے. حالات تھوڑا سا بحث کو سمیٹنے کی طرف آتے ہیں تو لانگ لاسٹنگ قسمت کہیں میں کہتا ہوں. ہلالی صاحب آپ اس پہ کامنٹ کر لیجئے، بلکہ یہ آپ کا فیلڈ ہے، میں چاہوں گی آپ اس پہ سیر حاصل روشنی ڈالیں. کیا سمجھتے ہیں آپ نہیں سمجھتے کہ جو سوللی انہوں نے کام کرنا تھا وہ انہوں نے بہترین کیا ہے؟ دیکھیے میں آپ کو ایک چیز ضرور بتا سکتا ہوں کہ جتنا دنیا میں اس کی کریڈٹ وردینس ہے عمران خان کی، اس کا امیج جتنا اچھا ہے دنیا میں، میرے خیال میں شروع جو بے نظیر تھی اتنا سمپتھی ہوتا تھا اس کے لیے جتنا آج عمران خان کے لیے ہے. اور جس قسم کی سمپتھی بے نظیر کے پاس تھی، سپورٹ تھی اور لوگوں کے کوآپریشن تھا، میں تو ان کے ساتھ 25 ملک گیا اور میں آپ کو کہہ سکتا ہوں اٹ واز اے لاٹ. اور میں سمجھتا ہوں یہی ہے، اسی قسم کا سپورٹ ہے عمران خان کے پاس اور دیٹ از ٹریمنڈس. وہ بڑا ویلیوبل ہے. جب یہ کسی کو فون کرتا ہے یا کچھ پوچھتا ہے لوگ سنتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ایماندار آدمی ہے، یہ پہلا ایماندار لیڈر ہے پتہ نہیں کتنے 100 سال میں، تو اس کو ہمیں مدد کرنا چاہیے. تو آئی تھنک اس کو کریڈٹ دے وے کریڈٹ از ڈیو. دیٹ از ہز اسٹرانگ پوائنٹ فارن پالیسی. اور اچھا مجھے اس کو سمیٹنا بھی ہے. آخری بات، عمران خان صاحب کو یہ کریڈٹ آپ دے سکتے ہیں کہ ان کی شخصیت میں ایک کرزما ہے. عمران خان صاحب کو آپ یہ کریڈٹ دے سکتے ہیں کہ وہ انگلش بڑی اچھی بولتے ہیں. عمران خان صاحب کو یہ کریڈٹ دے سکتے ہیں کہ وہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کر لیتے ہیں. لیکن ان ساری چیزوں سے جو ایکسٹرا مائلج پاکستان کو ملنی چاہیے تھی ابھی تک وہ نہیں مل پا رہی. میرا سوال یہ ہے، میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اگر ان کے ساتھ ٹیم وہ اپنی اچھی سلیکٹ کر لیتے تو ان محاذ پہ عمران خان صاحب کے لیے آسانیاں پیدا ہو جاتی، وہ مزید کامیاب ہو سکتے تھے. اچھا آپ لوگوں کا جو مجھے ایک اگریمنٹ نظر آ رہا ہے اس بات پہ کہ اقتدار میں آنے کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ آئیڈیالوجی سے دور ہو گئے ہیں خان صاحب بھی، ان کی جماعت بھی، اور کیا آپ کو یہی وجہ نظر آ رہی ہے عمران صاحب کے جو ان کے بانی رکن تھے، جو فاؤنڈنگ ممبرز تھے، وہ آج ہمیں ان کے آس پاس اس طرح سے دکھ نہیں رہے؟ بالکل ایسا ہی. اور آپ یہ دیکھیں کہ یوم تاسیس کی مبارکباد جو دے رہے ہیں وہ کون ہے؟ آپ کو یہ بھی حیرت ہوگی نا کہ یوم تاسیس کی جو مبارکباد دے رہے تھے میڈیا میں آ کے قوم کو، وہ بھی ان کے اپنے نہیں تھے. بات یہ ہے صرف کہ جب آپ اس طرح سے ذوالفقار علی بھٹو نے تو یہ غلطی تو نہیں کی نا سمینہ. بالکل ایسی ہے ہلالی صاحب، بالکل ایسی ہے. بھٹو نے
ہلالی صاحب یہ غلطی نہیں کی, اس نے جا کے کہا ایسے لوگوں کو میں لاؤں گا جو پی 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 کے بندے ہیں, آنےسٹ ڈیووٹڈ پی پی پی, یہ نہیں الیکٹیبلز ہیں, وہ بھی کر سکتا تھا مگر نہیں کیا. اگر یہ اسی لیے تو ان کے دور میں کہتے تھے کہ وہ کھمبا بھی کھڑا کر دیں گے تو ووٹ لے لے گا. عمران خان کو بھی اللہ نے اتنی عزت دی تھی, عوام نے اتنی محبت دی تھی, اتنا پیار دیا تھا, یہ تھوڑا سا اگر اور صبر کر لیتے تو ان کا بھی یہی تھا. آپ دیکھیں نا جس طرح سے عوام نے ان پہ اعتماد کیا, جس طرح سے ان کو ووٹ دیا, جس طرح سے ان کو سپورٹ ملی, تو وہ ساری سپورٹس جو سپورٹ انہیں ملتی رہی ہیں, وہ بھی اگر تھوڑا سا یہ انتظار کر لیتے تو شاید انہیں الیکٹیبلز کی ضرورت نہ پڑتی. لیکن پتہ نہیں کیوں انہوں نے پھر اپنے سارا کچھ الیکٹیبلز لے لیے. آگے چلتے ہیں, الیکٹیبلز بھی لے لیے. کرپشن پہ بھی کیا ریکارڈ ہے ان کا؟ جی میں آ رہی ہوں. کرپشن پہ بھی کیا ریکارڈز ہیں آپ دیکھیں تو صحیح. ایک ہی آدمی کو کنوکٹ کیا ہے بھائی 2 سال کے اندر, وہ ہے نواز شریف, اور اس کے علاوہ کون کنوکٹ ہوا ہے بھائی؟ سر اس کو کنوکٹ کر دیا لیکن ایک پیسہ وصول نہیں کر سکے. بات تو یہ ہے کہ آپ دوسرے جتنے لوگ ہیں جنہوں نے اربوں خربوں لوٹ لیے, اگر انہوں نے کرپشن کی ہے آپ ان کو, اگر یہ اس کا اتنا قصور نہیں ہے, یہ ہمارے قانون کا بھی ہے اور لوگوں کا بھی ہے, اتنا اس کا قصور نہیں ہے, مگر یہ کرپشن کا ایشو ہیز پرووڈ ویری ڈس اپوائنٹنگ. بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں, کچھ پیسے تو نکلے ہی نہیں ہے. اور ویسے بھی ہلالی صاحب قانون میں جو ہیں چیزیں ان کو کس نے دور کرنا ہے؟ آپ اسمبلی میں ترمیم کر کے آپ آرڈیننس کے ذریعے ساری جب کر سکتے ہیں تو قوانین میں بھی ترمیم کر سکتے ہیں, اس میں آپ کو کس نے روکا؟ آج میرے دونوں پینلسٹ اتنے جذباتی ہو گئے ہیں کہ مجھے سوال کرنے کا موقع نہیں مل رہا, لیکن میں یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ آپ نے کچھ کمپرومائزز کر لیے, الیکٹیبلز بھی لے لیے, اپنے بہت سارے ساتھی جو تھے قریبی وہ آپ کو چھوڑ کے بھی چلے گئے, چلیے وہ بھی مان لیا, سب کچھ کر کے آپ کا ایک مقصد کیا صرف اقتدار تک آنا تھا, یا جو بنیادی تبدیلی آپ لانا چاہ رہے تھے اس کی طرف اب آپ کو لگ رہا ہے کہ اب کچھ قدم بڑھنے شروع ہو گئے؟ کرپشن کے اوپر آپ بات کر رہے ہیں, لیکن ابھی آٹا چینی اسکینڈل کی رپورٹ سامنے آئی ہے, پاور کمپنیز پہ پہلی دفعہ رپورٹ سامنے آئی ہے, تو اس کا مطلب تو ہے کہ وہ ابھی بھی کہیں نہ کہیں اپنے ویژن سے جڑے ہوئے ہیں. جہانگیر ترین صاحب کو قربان کر دیا. بات یہ ہے کہ جذباتی ہم اس لیے ہو رہے ہیں کہ ہمارا ایک خواب تھا جو عمران خان صاحب نے ہمیں دکھایا تھا, جب وہ خواب ٹوٹا ہے, جب اس پہ ہمیں عمل ہوتا نظر نہیں آیا, جب وہ خواب شرمندہ تعبیر ہوتا ہمیں نہیں نظر آیا, تو ہم پھر دکھی ہوئے ہیں, ہمارے دل دکھی ہیں. لیکن ابھی وقت ہے, سن لیں, اسی لیے ہم جذباتی ہوئے. اب دوسری بات سن لیں, آپ کس بات پہ آ جاتے ہیں جو آپ نے یہ کہا. بات یہ ہے کہ آپ جو کہتی ہیں جی کرپشن پہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا کیا ہو گیا, ترین صاحب کے بھئی رپورٹیں تو پہلے بھی آتی رہی ہیں, یہ بھی آگے بڑا اچھا کام ہے. عمران خان صاحب ہم آپ کو سلیوٹ کرتے ہیں, آپ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ آٹا چینی اسکینڈل کی رپورٹ لے آئے, آپ آئی پی بیز کی رپورٹ لے آئے, لیکن خدا کا واسطہ ہے ان رپورٹس کے بعد اب سزا بھی ملنی چاہیے, لوٹی ہوئی دولت بھی واپس آنی چاہیے. جو مجرم ہیں ان کو سزا دیں گے تو پھر ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ کی تعریف کریں گے. لیکن اگر وہ بھی چھوٹ گئے, کسی کو کچھ نہ ہوا, تو پھر اس رپورٹ کے آنے کا مجھے یا ہلالی صاحب کو کیا فائدہ ہے؟ ہلالی صاحب لیکن یہ تو آپ دیکھیے کہ انہوں نے اس بات میں یہ نہیں سوچا کہ جہانگیر ترین کی پارٹی کی خدمات کیا تھیں, وہ کتنے قریب ہے. اگر ان کا نام تھا انہوں نے پھر بھی پبلش کیا, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کوئی اس طرف ایسا. جی نہیں, آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, مگر عمران بھی صحیح کہہ رہا ہے. بھائی خدا کے لیے جو آدمی جو بھی جتنا بھی آپ سے دوستی ہو, جتنا بھی آپ کا کچن چلائے اور آپ کا ٹرانسپورٹیشن سروس آپ کو دیں, فیکٹ آف دا میٹر از کہ اگر اس کے خلاف ایویڈنس ہے, ہی مسٹ بی ٹرائیڈ, کنوکٹڈ, پنشڈ. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے اپنے رینکس میں اب لوگوں کا جو نام آ رہے ہیں وہ کرپٹ ہیں, یہ ہو رہا ہے آپ کے ساتھ, اور آپ کرپشن کے پلانک پہ الیکٹ ہوئے ہیں, اور آپ کا خود نیئرسٹ اینڈ ڈیئرسٹ ایڈوائزر کے خلاف کرپشن کے چارجز نکل رہے ہیں. ایک دوسری بات میں کہنا چاہتا ہوں آپ کو کہ دیکھیے عمران خان صاحب, سنا یہ ہے اور یہ غلط شاید نہیں ہے کہ آپ انڈیپینڈنٹ لوگ جو ہوتے ہیں ان کو آپ زیادہ لفٹ نہیں دیتے ہیں آپ کے ارد گرد. آپ چاہتے ہیں وہ لوگ جو کھلا بات نہیں کرتے ہیں. آپ لائک آل لیڈرز, آپ ایبسولوٹ پاور میں جو آتے ہیں تو آپ ایبسولوٹلی انٹالرنٹ ہو جاتے ہیں. میں آپ کو تھوڑا سا بات کرنا چاہتا ہوں, یاد رکھیں وہی آدمی جو آپ کے سامنے کھل کے بات کر سکتا ہے, جو آپ کو کانٹرڈکٹ کر سکتا ہے, جو آپ کے ساتھ ڈس ایگری کر سکتا ہے, وہی آدمی ہے جو آپ کی بینیفٹ اور آپ کی کیا کہتے ہیں گڈ سنسیئر ہے, جو ہے مخلص ہے, خیر خواہ ہے آپ کا. بالکل یہ اگر آپ یہ بھی آپ میں اگر خامی آ گئی ہے, دس از ویری انفارچونیٹ. تو آپ کو یہ دیکھنا ہوگا اپنے سلیکشن. تو کچھ جو ان کی وہ یعنی جو ان کی ذات کی حد تک چیزیں تھیں وہ تو وہ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. ہاں ٹیم کے حوالے سے وہ خود بھی شکایت کرتے ہیں کہ اس طرح کی نہیں ہے ان کی ٹیم. اچھا
پہلی بات تو یہ جو آپ نے ابھی پہلے بات کی تھی نا کہ جی جہانگیر ترین صاحب کو انہوں نے ہٹا دیا، بڑی اچھی بات ہے ہٹا دیا، لیکن اس پہ ان کے پاس کیا حکومتی عہدہ تھا؟ ان کے پاس تو کچھ نہیں تھا۔ مجھے آپ یہ بتائیں، خسرو بختیار صاحب، ندیم بابر صاحب، عبدالرزاق داؤد صاحب، ایک لمبی فہرست ہے جو ابھی بھی ان کی ٹیم میں ہے، ان کو ہٹانا میرا کام ہے یا ان کا؟ نمبر ایک۔ نمبر دو، یہ جو آپ نے ابھی بات کی ہے جناب، مجھے آپ یہ بتا دیں کہ عمران خان صاحب کی ذات پہ تو ہم نے کبھی نہیں کہا کہ وہ کرپٹ ہیں۔ میں یہاں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان 1 روپے کی کرپشن نہیں کریں گے، نہ انہوں نے کی ہے۔ وہ مورلی فائنینشلی وہ بالکل بھی کرپٹ نہیں ہیں، لیکن مجھے یہ